بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ، امپورٹنٹ خبر کے ساتھ، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھماکے دار تہلکہ خیز قسم کی خبر ہے۔ ایک انتہائی خوفناک سازش پر مبنی آڈیو آ چکی ہے، لوگوں نے سن رکھی ہے، اس کا ٹرانسکرپٹ مختلف جرنلسٹ کے جو گروپس ہیں اس میں وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے۔ آڈیو کسی وقت منظر عام پر آ سکتی ہے۔ بہت ہی خوفناک، خطرناک، ایک نہیں، دو نہیں، 3 جج صاحبان ہیں اس میں، اور ان کی آڈیو ہے۔ سازش کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ اس پر بات ہوگی کہ وہ کون ہیں وہ جج صاحبان، اور ان کو صاحبان بھی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں بڑی دیانتداری کے ساتھ، ان میں سے ایک میرے عزیز ہیں، لیکن صحافتی دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اب میں ان کا نام لوں گا تو میرے لیے، مجھے پتہ ہے، کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ مسائل سے مراد یہ ہے کہ مجھے گلے شکوے شکایتیں، جس طرح میں نے بتایا ہے، میرے ایک عزیز ہیں، بزرگ ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تصویر دیکھیں۔ اس شخص کا نام ہے احمد بھائی۔ احمد نام ہے، پی ٹی آئی کے حلقوں میں احمد بھائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو سب احمد بھائی کہتے ہیں۔ وہ 6.5 فٹ کا اس کا قد ہے، اور اس شخص نے جس دن عمران خان 28 فروری کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پیش ہوئے، اس دن اس نے پولیس والوں پر تشدد کیا ہے۔ پولیس والے کو اس نے مکے بھی مارے۔ اب یہ کون ہے؟ برطانیہ سے، ذرائع کے مطابق برطانیہ سے اس کو ملک بدر کیا گیا تھا، ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ مبینہ طور پر کچھ ایسے کاروبار میں یہ ملوث تھا جس کے باعث وہاں سے اس کو ڈیپورٹ کیا گیا، اور اب یہ اسلام آباد میں ہے، اور اسلام آباد میں بھی یہ وہی کاروبار کر رہا ہے جو کہ برطانیہ میں کاروبار کرتا تھا۔ یہ تو اس شخص کا تعارف ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بنی گالا اور پی ٹی آئی کے جو ان کے کافی قریب ہے اپنے کاروبار کی وجہ سے۔ ایک اور خبر ہے جناب کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، انہوں نے یہ کیا کہ جس وقت انہیں گرفتار کرنے کے لیے پولیس گئی تو 10-15 منٹ انہیں مل گئے۔ پولیس نے بتایا کہ جی آپ، انہوں نے کہا ہوگا رات کا وقت تھا کہ جی میں کپڑے تبدیل کر لوں، یہ ہے وہ چینج کر لوں، میں آتا ہوں۔ بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، یہ بھاگیں گے تو نہیں۔ انہوں نے اپنے موبائل سے واٹس ایپ کی اپلیکیشن ڈیلیٹ کر دی۔ بالآخر ایف آئی اے نے ان کا موبائل ظاہر لیا۔ اس کے بعد جب اس کا فورینسک کروایا تو پتہ یہ چلا کہ مبینہ طور پر جنرل صاحب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، جن میں عمران خان، جس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، سابق کرنل لیاقت علی فہیم، اور کچھ دیگر کرداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے۔ اور یہ رابطے صرف ہیلو ہائی تک نہیں تھے، بلکہ اس میں باقاعدہ ایجنڈے طے کیے جاتے تھے پی ٹی آئی اور سابق لوگوں۔ اب یہ باقی ایف آئی اے کا کام ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب۔ معاف کیجیے جناب، آڈیو یہ ہے کہ ایک جگہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس گفتگو میں ایک سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ وہ ہیں، اور ان کو سابق چیف جسٹس بابا رحمتے عرف ثاقب نثار، یا ثاقب نثار عرف بابا رحمتے، میں نے جان بوجھ کے کہا ہے عرف ثاقب نثار، کیونکہ اب لوگ ان کو بابا رحمتے اور وہ ڈیم والی سرکار اس نام سے جانتے ہیں۔ وہ بات کر رہے ہیں جناب سٹنگ سینئر جج صاحب سے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ ہم اس وقت استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ٹائٹ کرنا ہے، یہ اپنے قد سے زیادہ بڑا ہو رہا ہے،
اس کو بلائیں۔ 2 دن کے بعد سکندر سلطان راجہ کو، چیف الیکشن کمشنر کو عدالت میں بلایا جاتا ہے۔ بظاہر ان کی سرزنش کی جاتی ہے کہ یہ ٹرانسفر وغیرہ آپ کیسے کر رہے ہیں، آپ وربل آرڈرز پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں تو دن میں 10 ٹرانسفر کرتا ہوں، مجھے کیا پتا ہوگی۔ بہرحال جو بھی تھا انہوں نے بات کی ہے، 10 تو نہیں، انہوں نے کہا جی کہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی ہم چٹھی بعد میں بھیج دیں گے۔ وہ غلام محمود ڈوگر جو پنجاب لاہور کا سی سی پی او تھا۔ اب اس کے بعد جب بلایا گیا تو بلانے کے بعد پھر جناب ان کی گفتگو ہے وہ جو ریکارڈڈ ہے، اور اس میں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جناب اس پر ابھی آپ الیکشن والے معاملے پر خط لکھ دیں۔ اور پھر مبینہ طور پر یہ شفقت عمران ایک جرنلسٹ ہے، انہوں نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے، تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ جناب اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا، یعنی چیف جسٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کہیں گورنمنٹ کے ساتھ نہ مل جائے یہ، اور اس کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں ثاقب نثار۔ اب اس دوران انٹری ہوتی ہے جناب، یا تو وہاں پر موجود تھے یا ٹیلی فون کال پہ تھے یا جس طرح بھی ہے، سابق چیف الیکشن کمشنر، جن کا میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بزرگ ہیں، عزیز ہیں، سابق جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس آف شریعت کورٹ آف پاکستان، پاکستان فیڈرل شریعت کورٹ، جناب سردار محمد رضا خان۔ یہ بھی کہتے ہیں جناب کہ یہ سکندر سلطان راجہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ بڑا یہ ہے وہ ہے، اس نے میرے داماد کی بھی ٹرانسفر کی ہے۔ یہ اب آڈیو جو ہے ریکارڈ ہو چکی ہے، منظر عام پر آ چکی ہے، جن لوگوں کے پاس ہونی چاہیے ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے، ایک سابق چیف جسٹس سازش کیا کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح ملک میں انتخابات کروائے جائیں، اس کے لیے بازو مروڑا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کوئی بھی بائی ہک اور بائی کروک اثر انداز ہو رہا ہے تھرو ایک جج۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں جج صاحب کا نام کیوں نہیں لے رہا، تو توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ممکن ہے جب مجھے توہین عدالت کے لیے بلایا جائے تو عین ممکن ہے اس وقت تک جج صاحب کے خلاف وہ جو جج صاحب سٹنگ جج ہے، گورنمنٹ یہ آڈیو ٹیپ وغیرہ وبیلا کر کے ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس ٹھوک دے، جس طرح مظاہر علی نقوی کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا ہے، 6 تیار ہیں، پاکستان بار کونسل نے تیار کیے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے یہ تھوک میں ان کے خلاف بھی آ جائے۔ تو بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جناب وہ اس بینچ میں موجود تھے جس بینچ نے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں۔ پھر ان کے لاہور میں انہوں نے کہا جی کہ کوئی ہوتی ہے نا ہوائی فائرنگ آپ کرتے ہیں، میرے گھر میں میں آنیسٹلی اسپیکنگ میرے گھر میں جہاں پہ میں رہائش پذیر ہوں، شادی کا جب موسم آتا ہے، یعنی دن ہوتے ہیں نا، مخصوص دنوں میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں ہمارے ہاں، سردیوں میں کم ہوتی ہیں، تو فرائیڈے سیٹرڈے نائٹ کو آپ یقین کریں کہ کئی مرتبہ ہمارے صحنوں میں آ کے یا چھت پہ یا برآمدے میں یا ٹیرس پر گولیاں آ کے لگتی ہیں، یہاں تک کہ 2 سال پہلے ایک اسی طرح آوارہ گولی آ کے میرے پاؤں کے انگوٹھے پہ لگی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح کی آوارہ گولی میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ جج صاحب کا ویسے آپ کو اشارتاً بتا رہا تھا کہ ان کے گھر پر اسی طرح کی کوئی سٹرے بلٹ آگے لگی، تو انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر حملہ کیا گیا ہے، میرے گھر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، میرے گھر پر حملہ ہوا۔ پتہ چلا جناب کسی نے دور کہیں فائر کیا ہوگا، وہ سٹرے بلٹ آ کے ان کی چھت پہ یا شیشے پہ یا دیوار پہ لگی، تو یہ وہ جج صاحب۔ اور پھر اتنی بھی چلیں آپ کو ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں کہ ہم خیال ٹھیک ہے، اور بہت قریب ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب کے بہت قریب ہیں، اور ثاقب نثار کے تو ظاہر ہے وہ تو بلو آئیڈ تھے اور ہیں، ثاقب نثار ساری واردات ان کے ذریعے ڈال رہے ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے۔ اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ہمارے آرمی چیف
حافظ عاصم منیر احمد، حافظ سید عاصم منیر احمد، انہوں نے آج ہمارے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور، ملک کو درپیش داخلی خارجی خطرات پر گفت و شنید کی ہے۔ ایکسچینج آف نوٹس، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام چیزوں پر گفتگو کی ہے۔ ممکن ہے ساتھ میں ویدر پر بھی ڈسکشن ہوئی ہو کہ جناب آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا۔ تو میرا خیال ہے آپ یہ اشارے کنایوں میں بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔